آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محترم جناب شاہد صدیقی صاحب۔ آپ ان کو ہماری اسکرین پہ بارہا دیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی کے اصول، زندگی کامیاب بنانے کے راز، ان تمام موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے، چلتے ہیں شاہد صدیقی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی صدیق صاحب، ہیومن لائبریری یہ کیا ہے؟ کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کی بیسکس کیا ہیں؟ اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ آپ نے لائبریری سے بہت دیکھی ہوں گی، کتابیں ہوتی ہیں، کتابیں لوگ ایشو کرواتے ہیں اپنی دلچسپی کی اور پڑھتے ہیں۔ جی سن 2000 میں ڈنمارک میں کوپن ہیگن میں یہ ایک آئیڈیا ڈیولپ ہوا کہ انسان کو بطور کتاب ٹریٹ کیا جائے اور انسان کو پڑھنے کی مشق کی جائے۔ صحیح۔ تو اب یہ وہاں سے شروع ہوا ڈنمارک سے، اور اس کے بعد باقاعدہ اس کی تنظیم بنی ہیومن لائبریری کی، جی اور اب دنیا کے 87 ممالک میں یہ اس وقت رائج ہے اور بہت کامیابی سے چل رہی ہے۔ جی اس میں کرتے یہ ہیں بیسیکلی کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں تنظیم کے ساتھ بطور کتاب۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے اب دو طرح کی اسٹیشن ہوتی ہے۔ ایک تو وہ کہ آپ اپنا پورا تعارف کرا کے اور اپنی جو چیز آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، زندگی کے تجربات، وہ آپ بتاتے ہیں اس فارم میں، اس ڈاکومنٹ میں۔ وہ ڈاکومنٹ ہو جاتی ہے، اس کا بغیر ڈیٹا بیس بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتے ہیں، جو پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تو بک ہو گئی نا۔ ہاں جی۔ جو رجسٹر کرواتا ہے اپنے آپ کو، آفر کرتا ہے والنٹیئر، کتاب بنتا ہے، وہ کتاب ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ اور پڑھنے والے اب کی رجسٹریشن الگ سے ہوتی ہے کہ وہ کس موضوع پہ کیا چیز پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک کامن گراؤنڈ ہوتا ہے، کامن جگہ ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ۔ مختلف لائبریری ہو سکتی ہے، کوئی کیفے ہو سکتا ہے، کوئی میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، جہاں پہ کتاب سے اور پڑھنے والے سے ملاقات ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اور اس میں پھر جو کتاب ہے جی وہ اپنے جو متعلقہ تجربات ہیں جو پڑھنے والے کو چاہیے، جی اس کو بیان کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اور سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے آپس میں، اور بڑی کینڈیڈ قسم کی ڈسکشن ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت قیمتی کانسیپٹ ہے۔ جی میں نے اس کو آج اس لیے گفتگو کے لیے چنا ہے کہ یہ ہمارے نظام سے بہت ریلیونٹ ہے۔ بالکل ایسا۔ ہم عام طور پہ جو ہمارے اساتذہ اکرام ہیں، ہمارے علماء حضرات ہیں، مفتیان ہیں، بڑے بڑے ماشاءاللہ شیوخ ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ خطاب کریں، جی مجمع سے خطاب کریں، بیان جاری کریں، خطاب کریں، صحیح۔ یا کلاس کو پڑھائیں۔ جی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بطور کتاب پیش کریں۔ خالی علماء کرام نہیں، جس شخص کے پاس بھی زندگی میں تجربات ایسے ہیں، جس تجربات اصل میں سب سے زیادہ آدمی تجربات سے سیکھتا ہے۔ جی یہ سیکھنے کا سب سے مشکل طریقہ ہے، لیکن سب سے افیکٹو طریقہ ہے۔ جی تو دوسرے بندے کے ساتھ جس کو رہنمائی کی ضرورت ہے، جب اس سے اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں اور اس کے سوالوں میں جواب دیتے ہیں، تو آپ اس کی اتنی بڑی مدد کر رہے ہوتے ہیں جو جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ جب آپ لکھی ہوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو کچھ بیان کیا ہوتا ہے وہ یک طرفہ ہوتا ہے۔ جی اس سے رہنمائی آپ لے سکتے ہیں اپنے فریم آف ریفرنس میں، اپنے تجربے سے، اپنی عقل سے، اپنے علم سے۔ اس سے آپ سوال نہیں پوچھ سکتے۔ بالکل ایسے۔ اس سے آپ کتاب کو پڑھ کے، بہت ساری کتابیں پڑھ کے بھی اپنا روڈ میپ یا راستے کا تعین یا منزل کا تعین نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہیومن لائبریری ہے، یہ میرے حساب سے اس طرح کی لائبریری قائم ہونی چاہیے، اسپیشلی جو اس پاکستانی معاشرے میں جہاں مسائل بہت بڑھ گئے ہیں، ایسے ہی اس میں گھریلو مسائل ہیں بہت زیادہ، اولاد کی تربیت ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہیں،
یہ جو ہمارا خاندانی نظام ہے جو ٹوٹ رہا ہے، اسپیشلی جو بڑھاپے کے مسائل ہیں کہ آپ نے 60 سال کے ہو گئے ہیں، اب فارغ ہیں، آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، پھر اب کیا کریں گے؟ جی جوانوں کی رہنمائی، نوجوانوں کی رہنمائی کہ آپ نے جو بیسیکلی آپ کی اللہ تعالیٰ کی جو بیسیکلی چاہت ہے انسان کے بارے میں وہ کیا ہے، جی اللہ تعالیٰ کیسا انسان چاہتا ہے، کیریئر پلاننگ ہے، زندگی کے بہت سے مسائل ہیں، کیا گناہ کبیرہ اور صغیرہ کیسے سردرد ہوتے ہیں، نفس امارہ کا کیا رول ہے زندگی میں، اسپیشلی سود کے معاملات ہیں، شرک کے معاملات ہیں، معاشرتی بیہیویئر ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ کتاب زندگی سے پڑھ کر ہم بہت اچھا حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پرانے زمانے میں ہمارے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ تو خیر آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، ابھی یہ چیز رائج ہے کہ بعض گھروں میں جہاں نانی اور دادیاں، نانا یا دادا ہوتے ہیں، جی وہ انسٹیٹیوشنز ہوا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی، محلے کے بزرگ بھی انسٹیٹیوشنز، وہ ہیومن بکس ہیں بیسیکلی۔ ایسے ہی وہ جب میری ایک بہت قریبی عزیزہ تھی، وہ کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا، بالکل ان پڑھ تھی وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال کی وجدان اور ذہانت دی تھی۔ تو میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا ان کو فون کرتا تھا اور ان کو پوری بات بتاتا تھا، تو یہ سوچے بغیر کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں، اور ہمیشہ وہ مجھے اس جواب میں کوئی بات بتایا کرتی تھی، اور وہ بات بہت قیمتی ہوتی تھی۔ اور میرے کسی بھی مسئلے کے جواب میں وہ مجھے اپنے زندگی کا، میرے ایسے بہت سے بزرگ تھے جو اپنی زندگی کے تجربات بیان کرتے تھے کہ اس سے ملتے جلتے واقعات میں، صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس سے جو کچھ سیکھا میں نے وہ بہت قیمتی ہے۔ ٹھیک، اگر آج میں اپنے آپ کو پیش کروں ایز اے کتاب آپ کے سامنے، تو ایسے بہت سے پہلو ہیں جن میں میں نے دنیا سے بہت کچھ سیکھا، صحیح، مذہب سے بہت کچھ سیکھا، جی معاشرے سے بہت کچھ سیکھا، میں نے اپنی جو ذات کی آگاہی مہم ہے اس سے بہت کچھ سیکھا، ماشاء اللہ، سیلف اویئرنیس سے بہت کچھ سیکھا۔ صحیح، تو وہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے کسی بھی کتاب سے زیادہ قیمتی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے بزرگوں کے ہاں یہ روایت تھی کہ جو بزرگ ہوتے تھے پورا ایک انسٹیٹیوشن ہوتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، کتارسز ہوتا تھا، لوگ رہنمائی لیتے تھے ان سے۔ تو یہ جو ہیومن لائبریری ہے، اس کو ہم پاکستان میں اس کلچر کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ ہمیں سٹارٹ کرنا ہے نا، جی ہمیں اسی ادارے کے ساتھ، دیکھیں جو ادارہ ہے کوپن ہیگن میں، جی اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو تھرو اپنی لائبریری اسٹیبلش کریں۔ جی اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ علماء حضرات خاص طور پہ جو زندگی ہے پوری کے پوری، جی اس میں شرعی مسائل ہیں، اس کے اندر اچھی سنت کے مطابق زندگی کے جو قواعد ہیں، جو زندگی کی ریکوائرمنٹس ہیں بہت ساری، دعوت ہے، تبلیغ ہے، اس کے علاوہ جو اسلامی معاشرے کے خد و خال ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ کتاب بن کر پڑھنے میں، ہمارا مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، مجھے اصل میں اس آج کے ٹاپک کو خاص طور پہ اس لیے بیان کرنا چاہیے پڑا کہ ہمارے ہاں لوگوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جی خاص طور پہ علماء کمیونٹی میں، کہ وہ علم کا بڑا حصہ اپنے ساتھ لے کے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ جی بڑے شیوخ سے میری ملاقات ہوئی ہے، جی میں سب کی بات نہیں کر رہا، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ پوری زندگی آپ نے پڑھا، اس کو آپ پوری زندگی آپ کی ترقی ہوئی، علمی اور روحانی اور ترقی ہوئی آپ کی، اور اس کے بعد آپ نے اپنا جو علم ہے اور اپنی جو روحانیت ہے، جو اپنا تقویٰ ہے، وہ دوسروں تک منتقل بہت کم کیا، اور اس کا بڑا حصہ لے قبر میں چلے گئے۔ یاد رکھیے کہ اداروں میں یہ اصول یہ ہے کہ آپ کے ماتحت کو آپ سے اچھا سبسٹیوٹ ہونا چاہیے، بالکل، اسی لیے وہاں سکسیشن پلاننگ ہوتی ہے۔ تو
میں نے مجھے تقریباً دیکھیے اس وقت کام کرتے میں 2018 سے یہاں پہ ہوں، 12 جنوری 2018 سے 6.25 سال سے اوپر ہو گئے نا. تو بڑے بڑے اداروں پر کام کرتے ہوئے جامعہ رشید ہے، جامعہ بنور عالمیہ ہے، میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ آپ موقع نہیں دیتے لوگوں کو کہ وہ آپ کی ذات سے، آپ کے تجربات سے، آپ کے علم سے، آپ کے تقوی سے، آپ کے روحانی جو اچیومنٹس ہیں ان سے کچھ سیکھے. صحیح. میں آپ کو آپ بڑی سمپل سی بات ہے نا. جی. میں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے میں نے ایک کورس بھی کیا ہوا ہے، نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کیا ہوا ہے. جی. اور وہاں پہ ہم نے اسنائر بلڈنگ کی تھی افغانستان کے اوپر. جی. اب میں نے 2-3 دفعہ مفتی عبدالرحیم صاحب کو سنا ہے افغانستان کے مسئلے سے. میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں 1000 کتابیں میں پڑھ لوں، 1000 لوگوں سے ملاقات کر لوں، جو اگر مجھے وہ وقت دیں افغانستان پہ میں ان سے بات کروں تو ان سے اچھی کتاب کوئی نہیں ہو سکتی. انہوں نے 20 سال تک پریکٹیکلی افغانستان میں گزارے ہیں ان لوگوں کے درمیان میں جنہوں نے کہ اس سارے وقت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے اور زندگی کے تجربات وہاں سے حاصل کیے. جی. یہ ایک مثال ہے. تو اس طرح کی بے تحاشا مثالیں موجود ہیں کہ جہاں آپ کے پاس اتنا علم ہے، اتنا تجربہ ہے، اتنا فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ جس کا متبادل کوئی نہیں. بالکل ایسا. تو میرا جو اگر مجھے کوئی چوائس دے تو میں مفتی عبدالرحیم صاحب سے کہوں گا کہ پہلی کتاب وہ بنے اور وہ مجھے موقع دے کہ میں ان کے ساتھ سیشن کروں کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کا کرکس کیا ہے بیسیکلی. صحیح. شاید اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں ہو سکتی. جی. ایسے. اسی طرح سے میں آپ کو لوگوں کی اگر مثال دینے شروع کر دوں تو آپ کو جیسے بنوریہ عالمیہ ہے، بنوریہ عالمیہ میں ان کے پاس دنیا کے 56 ملکوں کے بچے پڑھتے ہیں. جی. بہت ڈیکیڈز ہو گئے. تو جو بنیادی طور پہ جو مختلف ہمارے پاس وہ ہے اسکول آف تھاٹس ہیں 4، ان کو بے وقت پڑھاتے ہیں. بالکل ایسا. اور بے وقت پڑھانے کے بعد دنیا کے ہر معاشرے کے ہر کلچر کے ہر لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں. تو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اگر موقع دیں مجھے وہ اس سے بہتر کتاب کوئی ہو نہیں سکتی کہ جو اس تجربے کو کر رہا ہے. میں آپ کو صرف 2 مثالیں دی ہیں. صحیح. بڑی تفصیل سے ایکسپلین کیا کہ ہم کس طرح سے ہیومن لائبریریاں قائم کر سکتے ہیں، ان سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، اور بلا شبہ پاکستان کے تناظر میں اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اور ایسے انسٹیٹیوشنز، ایسے افراد سامنے آئیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ناظرین اجازت دیجیے. کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں، کوئی سجیشن ہو اس حوالے سے، وہ بھی کمنٹس بار میں لکھے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس پر بھی ڈسکشن کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.